السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے ملک پاکستان کے صوبہ سندھ میں ایک ہندو گھرانے کے اسلام لانے کا ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ایک جوان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا۔ اسے کینسر کا مرض لاحق ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے کر ہاسپٹل سے گھر بھیج دیا۔ اس کی عمر 40-42 سال تھی۔ وہ گھر آ کر بڑا اداس اور پریشان رہنے لگا۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال آتا کہ میں تو بس چند دنوں کے بعد مر جاؤں گا۔ ایک دن اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ اس کے ساتھ محبت بھری باتیں کر رہا تھا۔ اس دوران وہ کہنے لگا، اب تو میں اور آپ جدا ہو جائیں گے، کیونکہ اب میری صحت کے بحال ہونے کا کوئی چانس باقی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ میں جو بھی کہوں گی آپ میری بات مانیں گے تو اس شرط پر میں آپ کو ایک چیز پلاتی ہوں، آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گے۔ اس نے جواب دیا، جب ہاسپٹل میں میرے علاج کے لیے دوائیاں نہیں ہیں تو آپ کے پاس کون سی چیز آ گئی ہے؟ وہ کہنے لگی، کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، بہت محبت ہے۔ بیوی نے کہا، اگر آپ کو مجھ سے واقعی محبت ہے تو پھر وعدہ کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہم اکٹھے لمبی زندگی گزاریں گے۔ بس آپ وعدہ کریں کہ جو بات میں کہوں گی آپ ضرور مانیں گے۔ اس نے کہا، میں تو آپ کی باتیں ویسے ہی مانتا ہوں۔ پہلے زمانے میں تو جانور کو رسی ڈال کر پیچھے لے کر چلتے تھے، لیکن آج کل کے نوجوان ایسے سدائے ہوئے ہیں کہ ویسے ہی پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ خیر، میاں نے وعدہ کر لیا کہ آپ جو بات بھی کہیں گی میں مانوں گا۔ اس کے بعد اس کی بیوی اس کے پاس کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے میاں کو اس میں سے کچھ پانی پلا دیا۔ پھر جب بھی اس کو پیاس محسوس ہوتی وہ اس جگ میں سے اسے پانی پلا دیتی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس نے ابھی چند دن ہی وہ پانی پیا تھا کہ وہ اپنی صحت مند یعنی اپنی صحت کو اچھا محسوس کرنے لگا۔ اس نے جا کر لیبارٹری ٹیسٹ کروایا تو پتا چلا کہ اس کے اندر کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اس کو یقین نہ آیا۔ جب اس نے ساری صورتحال اپنی بیوی کو بتائی تو اس نے کہا کہ کسی دوسری لیبارٹری سے چیک کروا لیں۔ چنانچہ وہ دوسری لیبارٹری میں چلا گیا۔ وہاں سے بھی یہی رپورٹ ملی کہ بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب دوسری رپورٹ لے کر گھر آیا تو بیوی سے کہنے لگا، میری بیماری تو واقعی ختم ہو چکی ہے اور میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا ہوں، مگر سچ سچ بتائیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ بیوی کہنے لگی، پہلے تو اپنا وعدہ پورا کر جو میرے ساتھ تو نے کیا تھا، پھر میں بتاؤں گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ مطالبہ کریں، آپ جو بات بھی کہیں گی میں پوری کروں گا۔ وہ کہنے لگی، آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائیں۔ جب اس کی بیوی نے یہ کہا تو وہ ہندو نوجوان حیران رہ گیا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ کر بولا، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بیوی نے کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، اب آپ کو صحت مل چکی ہے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے، لہذا اب آپ اپنا وعدہ نبھائیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ اس نے کہا، میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ مجھ سے یہ کہیں گی۔ بیوی نے کہا، جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب جو کہہ دیا ہے وہ پورا کریں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ بیوی کہنے لگی، ہاں میں بھی مسلمان ہوں، یعنی میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس نے کہا، تمہارا باپ تو اتنا پکا ہندو ہے کہ وہ تو اوروں کو بھی ہندو بناتا ہے، اگر اسے آپ کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ آپ کا گلا کاٹ دے گا۔ تم ایسے گھر کی لڑکی ہو، پھر تم کیسے مسلمان بن گئی؟ بیوی نے کہا، یہ لمبی کہانی ہے، پھر سناؤں گی، آپ پہلے کلمہ پڑھیے اور مسلمان بن جائیے۔
میاں اب اچھی طرح قابو میں آ چکا تھا، اس لیے اسے کلمہ پڑھنا ہی پڑا۔ الحمدللہ وہ مسلمان بن گیا۔ اس کے بعد اس نے بیوی سے کہا کہ اب بتاؤ کہ اصل میں معاملہ کیا ہوا۔ اب اس نے اسے یہ کہانی سنائی جو اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ جب میں چھوٹی عمر میں سکول پڑھتی تھی، اس وقت میری کلاس میں ایک مسلمان لڑکی بھی تھی۔ وہ میری سہیلی بن گئی۔ وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ میں شام کے وقت اس کے گھر کھیلنے کے لیے جاتی تھی۔ اس کی والدہ مسلمان بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھی۔ میری سہیلی بھی اپنی والدہ سے قرآن مجید پڑھتی تھی۔ چونکہ وہ میری سہیلی تھی، اس لیے جب وہ اپنا سبق یاد کرتی تو میں بھی اس کے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ میں بھی ذہین تھی، اسے بھی سبق یاد ہو جاتا اور مجھے بھی اس کا سبق یاد ہو جاتا۔ جب وہ اپنی امی کو سناتی تو میں بھی ان سے کہتی کہ خالہ میں بھی سناتی ہوں۔ اس طرح وہ مجھ سے بھی سبق سن لیتی تھی۔ جب خالہ نے چند دنوں میں میرا شوق دیکھا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بیٹی تم روزانہ ہی تو آتی ہو، تم بھی اس کے ساتھ ساتھ روزانہ یاد کرتی رہو۔ چونکہ میری کلاس فیلو تھی، اس لیے میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو خالہ کہنے لگی بیٹی یہ کسی کو نہ بتانا۔ میں نے کہا جی میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس طرح میں 2 سال تک ان کے گھر جاتی رہی اور سبق بھی پڑھتی رہی۔ جس طرح ان کی بیٹی نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا، اسی طرح میں نے بھی اس کے ساتھ قرآن پاک مکمل کر لیا۔ میں نے جب قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تو میں نے خالہ سے کہا باقی بچے تو گھر میں پڑھتے ہیں لیکن میں تو گھر میں نہیں پڑھ سکتی۔ انہوں نے کہا قرآن مجید میں علم نشرح ایک سورت ہے، یہ سورت پڑھ کر اگر کسی مریض پر دم کر دیں یا پانی پر دم کر کے اسے پلا دیں تو اس کو صحت مل جاتی ہے۔ یہ عمل مجھے کسی بزرگ نے بتایا تھا، اب یہی عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اسے یاد رکھنا، یہ کبھی نہ کبھی تیرے کام آئے گا۔ وہ مجھے اس قسم کی باتیں سناتی رہتی تھی۔ جب میں جوان ہوئی اور میری شادی ہونے لگی تو چند دن پہلے میں ان کے پاس گئی اور ان کے پاس بیٹھ کر بہت روئی۔ میں نے کہا خالہ آپ کی بیٹی میری سہیلی تھی، اس کی وجہ سے میں آپ کے گھر میں آیا کرتی تھی، اسی بہانے سے میں نے قرآن پاک بھی پڑھ لیا تھا اور آپ نے مجھے کلمہ بھی پڑھا دیا تھا۔ اندر سے تو میں مسلمان ہو چکی ہوں، لیکن اب جہاں میری شادی ہو رہی ہے وہاں تو میں نہ اپنے ایمان کا اظہار کر سکتی ہوں اور نہ ہی میرے پاس قرآن مجید ہوگا، وہاں میرا کیا بنے گا؟ خالہ نے کہا بیٹی تم پریشان نہ ہونا، میں کسی نہ کسی طرح تمہارے ساتھ جہیز میں قرآن مجید بھیج دوں گی۔ میں نے کہا یہ تو بہت ہی عجیب بات ہوگی۔ چنانچہ خالہ نے میری والدہ کو پیغام بھجوایا کہ آپ کی بیٹی میری بیٹی کی سہیلی ہے، میری بیٹی اسے ہدیے کے طور پر جہیز کے کچھ کپڑے دینا چاہتی ہے، اگر اجازت ہو تو میں بھی کپڑے بنوا دوں۔ میرے والدین کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ دونوں پرائمری سے لے کر کالج تک کلاس فیلوز ہیں اور آپس میں محبت بھی رکھتی ہیں، اس لیے انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ بھی کچھ جوڑے بنوا دیں۔ چنانچہ انہوں نے جواب بھیجا کہ ہم اس کو جہیز میں 7 جوڑے بنوا کر دیں گے۔ اس خالہ نے میرے لیے بہت ہی قیمتی جوڑے بنوائے۔ انہوں نے ان کپڑوں کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے گفٹ پیک کروایا اور ان کے درمیان میں قرآن مجید بھی گفٹ پیک کر کے ہمارے گھر پہنچا دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کے کپڑے گفٹ پیک کیے ہیں، آپ اسے یہاں اپنے گھر نہ کھولنا بلکہ آپ کی بیٹی اپنے نئے گھر میں جا کر کھولے گی تاکہ اس کا خاوند بھی دیکھ کر خوش ہو۔ میرے والدین کو ان کی یہ بات بہت اچھی لگی، چنانچہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ گفٹ پیک واقعی بہت خوبصورت ہے، بہتر یہی ہوگا کہ دلہن اسے اپنے گھر میں جا کر ہی کھولے۔ میں جب آپ کے گھر میں آئی تو میں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ جس کمرے میں میری رہائش تھی میں نے قرآن پاک نکال کر اس میں کہیں چھپا دیا۔ جب آپ روزانہ دفتر چلے جاتے تو میں پیچھے قرآن پاک کھول کر پڑھ لیتی
اور جب آپ کے واپس آنے کا وقت قریب ہوتا تو میں اسے اچھی طرح چھپا کر رکھ دیتی تاکہ آپ اس کو دیکھ نہ لیں۔ زندگی کے اتنے سال میں نے آپ سے اپنا ایمان چھپائے رکھا، بالآخر آپ بیمار ہو گئے اور دوائیوں نے کام نہ کیا۔ میرے دل میں پکا یقین تھا کہ جہاں دوائیاں کام نہیں آتی وہاں اللہ کا کلام کام آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی کلام میں فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن مجید سینے دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جب آپ اپنی زندگی سے نا امید ہو گئے اور آپ نے مجھے کہا کہ اب میں مرنے کے قریب ہوں تو پھر میں نے آپ سے کہا کہ وعدہ کریں کہ جو میں کہوں گی آپ اسے پورا کریں گے تو میں آپ کو کچھ پانی پلاتی ہوں۔ آپ نے میری بات مان لی اور میں نے وہی صورت آپ کو پانی پر پڑھ کر دم کر دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرما دی۔ میں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا تھا اور اب آپ بھی مسلمان بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو نئی زندگی دی ہے۔ اب آپ اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں صرف فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کندھیلوی رحمت اللہ تعالی نے فضائل درود شریف میں لکھا ہے کہ ایک آدمی رات کو سونے سے پہلے روزانہ درود شریف پڑھتا تھا۔ ایک رات خواب میں اسے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا منہ میرے قریب کرو جس سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو، میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا رخسار نبی علیہ السلام کے قریب کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کا بوسہ لیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی پورا گھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس کے بعد 8 دن تک اس کے رخسار سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ دریا میں ایک اور کشتی بھی چل رہی تھی، اس میں نوجوان مرد، عورتیں اور لڑکیاں سفر کر رہی تھی۔ وہ لوگ کچھ کھا پی رہے تھے اور ہنسی مذاق میں قہقہ بھی لگا رہے تھے۔ لگتا یوں تھا کہ وہ گندے لوگ تھے اور انہوں نے گندی محفل لگائی ہوئی تھی۔ جب حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی کی کشتی کے لوگوں نے ان کو دیکھا تو انہیں بڑا غصہ آیا اور ان میں سے ایک بندہ ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، حضرت دیکھیے ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، یہ دریا کے پانی کے اندر اس قسم کی گندی حرکتیں کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، پی پلا رہے ہیں اور قہقہ لگا رہے ہیں، لہذا آپ بد دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کشتی کو غرق کر دے۔ آپ پہلے تو خاموش رہے لیکن جب لوگوں نے بار بار کہا تو آپ نے ان کشتی والوں کو دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگی، اے اللہ جیسے آپ نے ان کو دنیا کی خوشیاں عطا کی ہیں اسی طرح ان کو آخرت کی خوشیاں بھی عطا فرما دے۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی والوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اللہ والے کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ اللہ والے دوسروں کے لیے دعائیں ہی کرتے ہیں۔ دوستو اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یہ عمل تھا کہ اگر کوئی سائل ان کے دروازے پر آتا تو اپنی خادمہ کے ہاتھ اس کو پیسے بھجوا دیتی اور دروازے پر آ کر خود سنتی کہ وہ کیا کہتا ہے۔ خادمہ کو بھی اس بات کا پتہ تھا۔ اس نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ اے ام المؤمنین، اے صدیقہ، آپ کے ایک عمل کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے در پر جب بھی کوئی سائل مانگنے کے لیے آتا ہے تو آپ اس کو ہمارے ہاتھ سے دلواتی ہیں، مگر پردے کے پیچھے جا کر سنتی ہیں کہ اس نے لے کر کیا کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ام المؤمنین
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں جا کر سنتی ہوں کہ وہ مجھے کیا دعا دے رہا ہے، جو دعا وہ مجھے دیتا ہے میں وہی دعا اس بندے کے لیے دیتی ہوں تاکہ میری دعا اس کی دعا کا بدلہ بن جائے، عمل کا اجر تو میں اپنے پروردگار سے چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ، ان کو اس بات کا کتنا خیال ہوتا تھا کہ مجھے اپنے عمل کا بدلہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے نہ ملے، اور ہم اگر کسی کے ساتھ تھوڑا سا بھی کوئی نیکی کا کام کر لیں پہلے کہتے ہیں کہ یار یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ یار کچھ اللہ کے لیے بھی کر لیا کرو دوستو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ فاطمہ 3 دن سے نبی علیہ السلام پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کرتے، گھر جا کر بھی مصلی کے اوپر رہتے ہیں، وہاں بھی کسی سے گفتگو نہیں فرماتے اور مسلسل روتے جا رہے ہیں۔ آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہیں، لہذا آپ جا کر ان سے پوچھئے۔ نبی علیہ السلام کی یہ کیفیت سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ جا کر دیکھا کہ نبی علیہ السلام واقعی بہت غمزدہ ہیں۔ آپ نبی علیہ السلام کے پاس جا کر بیٹھی اور عرض کرنے لگی، ابا جان ما یبکی، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں، یا کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فاطمہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ جب میں نے معراج کی رات جہنم کو دیکھا تو میں نے اس میں کچھ عورتوں کو عذاب پاتے دیکھا، وہ نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے اور اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العزت سے اس کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے 6 عورتوں کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں کہ زبان کتنی دوستو نازک ہوتی ہے، اگر بندہ تھوڑی سی پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی جیسے کسائی کسی بکرے کے کان میں سوراخ کر کے سر کو کیل کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، اسی طرح وہ پوری عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو دوسروں کی غیبت کرتی تھی، تانے دیتی تھی، اپنی زبان سے دوسروں کو ایذا پہنچاتی تھی، یوں اپنی زبان کو غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں فرائی کر رہے تھے۔ فرائی کرنے والے کیا کرتے ہیں دوستو؟ وہ اسی طرح پورے مرغے کو لٹکا دیتے ہیں اور وہ نیچے سے بھونا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے اس عورت کی زبان کے ذریعے لٹکا کر اس کو جہنم کی آگ میں بھون رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، میں نے ایک دوسری عورت کو دیکھا جس کے سینے کے دونوں پستان کے اندر ایک سلاخ ڈالی جا رہی تھی، وہ اس طرح کہ ایک پستان کی ایک طرف سے سلاخ ڈالی گئی تھی اور اس پستان میں سے ہوتی ہوئی دوسری پستان کے اندر سے گزر گئی تھی، اور اس سلاخ کے سہارے اس عورت کو جہنم کی آگ کے اندر لٹکایا گیا تھا۔ دوستو اندازہ کریں کہ وہ کتنی تکلیف میں ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، وہ زانیہ عورت تھی جو اپنے آپ پر غیر مردوں کو قابو دیتی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکائی گئی تھی۔
دوستو بال کتنے نازک ہوتے ہیں، اگر چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی اپنے ماں کے بال پکڑ کر کھینچے تو بعض اوقات ماں کے آنسو بھی نکل آتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس عورت کو بالوں کے ذریعے لٹکایا ہوا تھا اور پھر فرمایا کہ اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ اللہ کی پناہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کو اس طرح کس وجہ سے لٹکایا گیا تھا؟ فرمایا وہ بے پردہ گھر سے نکل کر گھومنے والی عورت تھی، اس کی بے پردگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے رہے تھے۔ پھر ایک چوتھی عورت کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے اس حال میں دیکھا کہ اس کو دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے باندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پانچویں عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح بن گیا تھا۔ وہ عورت ہی تھی لیکن اس کے جسم کی جلد ایسی بن گئی تھی کہ چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح لگتا تھا، گویا اس کی شکل مسخ کر دی گئی تھی اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی اور چغل خوری کی مرتکب ہوتی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چھٹی عورت کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی جیسے کتا بھونک رہا ہو، آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور اس کے پخانہ کی جگہ سے بہر نکل جاتی تھی اور اس کو فرشتے گز مار رہے تھے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کون سا قصور کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہمیں اور آپ سب کو اور ہماری بہنوں، ماؤں اور جو بھی رشتہ دار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے بچائے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔